السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 5 جو کہ ایک خاکہ ہے جس کو لکھنے والے مولوی عبدالحق ہیں۔ پیارے بچوں، یہ خاکہ مولانا خالی کے اوپر لکھا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ چینل پر اس سے پہلے کے جو تمام ویڈیوز ہیں مکمل طور پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر سارے ویڈیوز بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیا ہوا ہم آج کا اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہی پارٹ میں سارے لیسن کو مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، مولانا خالی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مولانا خالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں بڑے نامی گرامی شخصوں سے، لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مولانا خالی جیسے بزرگ اور پاک سیرت رکھنے والے، ایک اچھی سی خوبصورت سیرت رکھنے والے اور اچھی خصائل، خصلت کا جمع ہے، اور اچھی خصلت رکھنے والے بزرگ آدمی آج تک خالی جیسا کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید احمد کی جو جماعت تھی، میں بحیثیت انسان مولانا خالی کا پایا سب سے بلند تھا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں مولانا یہ نواب عبد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید احمد خان کی جو ساری ٹولی تھی، جنہوں نے اردو کے اوپر بہت کام کیا اور جدید علوم کے اوپر بہت زبردست کام کیا، تو ان لوگوں نے میں خالی جو تھے سب سے بلند پایا رکھتے تھے اور اونچا مقام رکھتے تھے۔ اس بات میں سر سید احمد بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے، اور سر سید احمد بھی تھے وہ اس بات میں ان سے پیچھے تھے کہ وہ اتنے اچھے اور خلوص والے انسان تھے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کرتے ہیں، اور حالانکہ جو لوگ خالی سے بخود ملے ہیں اور خود ان کو جانتے ہیں یا ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ واقعی طور پہ وہ ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے شخصوں میں سے تھے۔ اگلا پیرا ہے، تصدیق کرنا ہوتا ہے، اس میں لاسٹ پہ ایک ورڈ ہے، تصدیق کرنا ہوتا ہے ماننا۔ ٹھیک ہے بچوں، خاکساری اور فروتنی خلقی تھی، اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے۔ خاکساری ہوتی ہے بچوں انکساری، ٹھیک ہے بچوں، جسے ہم کہیں گے ندامت، اور فروتنی ہوتی ہے بچوں، خلقی یہاں استعمال ہوا ہے ساتھ میں، تو فروتنی ہلکی ہوتی ہے کہ غرور نہ کرنا، غرور سے بچا رہنا، اس سے مراد ہوتی ہے فروتن خلقی۔ تو پیارے بچوں، خالی ایک ندامت گزار انسان تھے، ایک ندامت پسند انسان تھے، اور وہ زیادہ جو ہے غرور کا یا انکسار کرنا ان کے اندر زیادہ تھا، وہ بالکل غرور میں نہیں تھے یا کبھی تکبر و غرور بالکل نہیں کرتے تھے۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے۔ وہ بہت بڑے تھے، ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور چھوٹوں سے بڑے ہی پیار و محبت سے ملتے تھے۔ جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا، جو بھی ان سے ملنے آتا تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ واپس جاتا، اور پھر عمر ان کے حسن و اخلاق کا مداح رہتا، اور پھر پوری عمر ان کا، جسے ہم کہیں گے، فین ہو جاتا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بڑا آسان لفظ ہے جو آپ کے ذہن کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ جو بھی ان سے ملتا تو مداح ہونے سے مراد ہوتا ہے فین ہونا۔ ان کا رتبہ بڑا تھا، وہ ایک بڑا رتبہ رکھتے تھے، مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ حالانکہ بڑے لوگوں کا تو وہ ادب کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت اور محبت بھی رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات اپنے آپ سے جو چھوٹے لوگ بھی ہوتے تھے ان کا بھی بڑا ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک بار جب وہ علی گڑھ میں مقیم تھے اور مرحوم مولوی خمیر الدین جو ہیں ان سے ملنے گئے، تو وہ سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کی عزت کے لیے سامنے سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مولانا خالی، جب یہ مولوی جاتے ہیں ان کے پاس، تو پھر یہ فرماتے ہیں ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے کہ
مولوی حمید الدین نے کہا کہ اب ہمیں تعظیم دے کر معجوب کر رہے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ جب یہ مولانا خالی کے پاس جاتے ہیں یہ طالب علم، تو یہ ان سے جیسے ان کے پاس گھستے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتے ہیں ان کی عزت کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنی عزت دے کر شرمندہ کر رہے ہیں. تو خالی جو ہے واپس فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں، یعنی کہ اس قوم کے جو ہیں آپ ہی تو ملاخ ہیں، آپ ہی تو کشتی کو چلانے والے ہیں. تو پیارے بچوں، اس لیے ایک استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی زبردست عزت اور محبت رکھے اپنے بچوں کی. تو پیارے بچوں، ہم اپنے دل سے آپ لوگوں کا بہت ہی زبردست جسے کہیں گے تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور امید کریں گے کہ آپ لوگ بھی اپنے استادوں کی جہاں کہیں بھی آپ کے استاد آپ کے قریب ہیں ان کو عزت دیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو اللہ اس مقام سے گزارے گا کہ جو آپ زندگی کے خیر و خوشی دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے استادوں کو اگر آپ وہ عزت دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی میں وہ مقام ضرور آئیں گے. آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار احمد مرحوم کہتے ہیں کہ ایک بار وہ پانی پت گئے. یہ آل انڈین مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی اس کے ایک مشہور سفیر کسے کہا جاتا ہے؟ سفیر سے مراد ہوتی ہے جو آج ہمارے یہ جرنلسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک جرنلسٹ تھے اور ایک بار وہ پانی پت گئے. کہا جاتا ہے کہ پانی پت گئے، جھاڑوں کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا، اندھیرا بھی ہو چکا تھا. اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے، اسٹیشن کے پاس اترے اور سیدھے مولانا کے پاس چلے گئے. دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا مولوی صاحب فرش پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اور دالان جو ہے سائڈ سے پردے پڑے ہوئے تھے. پردہ اٹھا کر دیکھا تو اندر دیکھا کہ وہ جھانک کر جو دیکھا کہ مولوی صاحب جو تھے وہ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی، اور سامنے جس میں آگ تھوڑا سا گرمی کے لیے آگ کی انگیٹھی جلا رکھی تھی. انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا. تو پیارے بچوں کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گئے تو اوپر اٹھے، ان سے بڑے تعظیم سے ملے، عزت سے ملے، انہیں اپنے پاس بٹھا لیا. مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد کھانا منگوایا گیا. مرحوم انوار احمد کھانے کے بہت شوقین تھے. پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے. دودھ کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے، کریم جسے ہم کہیں گے، آئس کریم کی طرح ہوتی ہے اور بڑی زبردست ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑے شوقین تھے کھانے کے. ان کے لیے ملائی منگوائی گئی. کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا، اور کھانا کھانے کے بعد جو کچھ تھوڑا بہت وقت چاہ وہ بات چیت میں گزارا گیا. پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بسترا کرا دیا، اور پھر اس کے بعد جب کھانا وانا ہو گیا تو ان کو بسترا باہر ڈال کے دیا گیا کہ آپ آرام کریں، اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے. انوار احمد جو تھے یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے، اور تھوڑی دیر ہوئی تھی تو یہ بالکل نیند میں چلے گئے. مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے. تو مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے انہیں اس طرح محسوس ہوا کہ کوئی شخص جو تھا ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ جو تھا وہ چھو رہا تھا. انہوں نے چونک کر پوچھا کون؟ تو مولوی صاحب نے کہا میں ہوں. تو رات کے وقت میں تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، میں آپ کے کمل کو چھو رہا ہوں. آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ ان سے کہنے لگے کہ آج جو سردی تھی، سردی کی وجہ سے مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید جو آپ کے اوپر ڈلا ہوا یہ بستر ہے شاید آپ کو سردی لگے اس میں، تو اس لیے ایک اور کمبل لایا تھا، آپ کو اڑا رہا تھا. انوار صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کی شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا. صحیح بات ہے بچوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اس شفقت کا اور اس محبت کو اس آدمی پر ایسا اثر ہوا مولوی صاحب پر کہ پوری عمر وہ نہیں بھول سکے. مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے. مہمان کے لیے سے بڑا زبردست خوش ہوتے تھے اور زبردست دل سے مہمانوں کی عزت کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور مہمان کو بڑا خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور یہی ہر ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. اگلا پیرا ہے
مولانا بہت ہی رفیق القلب تھے۔ رفیق القلب سے مراد ہوتا ہے نرم دل، جس کو فوراً رونا آ جائے، اس طرح کے آدمی تھے۔ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے، جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو بڑے بے چین ہو جاتے، اور جہاں تک اختیار میں ہوتا، جہاں ان کے بس میں ہوتا، اس کو رفع کرنے کی، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ کسی کی تکلیف میں دیکھتے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لے، جس کسی حاجت مند کو دیکھتے تو اس کی حاجت پورا کرنے میں بہت جلدی سے کام لیتے، فراخ دلی سے، بڑا دل جسے ہم کہیں گے۔ فراخ دلی سے مراد ہوتا ہے بڑا دل۔ حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے، باوجود یہ کہ ان کی آمدنی قلیل تھی، حالانکہ اتنی خود آمدنی بھی کوئی بڑی آمدنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے۔ اور لیکن جو اپنے پرائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے اگر دیکھیں، خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ بڑا زبردست سلوک کرتے تھے۔ سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے، اپنی سفارش کی وجہ سے لوگوں کے کام نکالتے تھے۔ اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی، مطلب کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا، اس کی کوئی تخصیص، خصوصیت اس میں نہیں تھی کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے باب مروت ایسے تھے کہ انسان انکار نہیں کر سکتے تھے، مطلب اس طرح کے انسان تھے کہ انکار ہی نہیں تھا، ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، آپ ویٹ کریں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، ہر ایک کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مندوں کے خواہ سے محروم نہیں جاتے، اس کم آدمی کے باوجود بھی جو حاجت مند تھے کبھی ان کے در سے خالی نہیں جاتے تھے۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا، ضد، تعصب جسے ہم کہیں گے کہ کسی کی ضد ہونا یا کسی طرح کی ان کے دل میں وہ نفرت سی ہونا، وہ بالکل نہ تھا۔ ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے۔ ہر قوم، چاہے وہ کسی بھی ملت سے انسان ہو، کسی بھی قومیت سے ہو، کسی بھی ڈائناسٹی سے آدمی ہو، کوئی ہندو ہو کوئی مسلمان ہو، اس طرح کے آدمی تھے کہ وہ یکساں مطلب ایک طرح کی محبت اور خلوص سے ہر ایک آدمی سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلمان اتحاد کے بڑے حامی تھے، اور اتفاق و اتحاد میں اگر بتائیں کہ ہندو مسلمان اتحاد کے بڑے زبردست حامی تھے۔ جب کبھی ہندو مسلمان نزاع کا کوئی واقعہ سنتے، جب بھی کبھی ہندو اور مسلمان کا تکلیف میں ہونا یا ان کے بیچ میں جھگڑے یا کسی بھی وجہ کا کوئی ایسا واقعہ سنتے تو بڑی تکلیف میں ان کو تکلیف ہوتی اس بات سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت رنج و افسوس ہوتا۔ تحریر و تقاریر میں تو کیا، نجی اور بے تکلفی کی گفتگو بھی ان کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا سننے میں نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے تحریر و تقریر کو چھوڑ کر اگر تحریر و تقریر بھی کہیں یا کوئی بھی نجی گفتگو بھی جب بھی وہ کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بھی گفتگو نہیں کرتے تھے جس سے کسی بھی طرح کی کسی قوم کو یا کسی آدمی کو برا لگے یا کسی بھی کی دل آزاری ہو۔ ایسا کوئی بھی جملہ جو تھا وہ اپنے اس میں زبان سے بالکل ادا نہیں کرتے تھے جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو، یا بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے۔ جب بھی ہم کسی فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں تو پیارے بچوں ایک ہے ہم، بس یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس چیز کو ماننا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے انصاف ہے اور عقل مندی ہے۔ لڑائی جھگڑے اور آپسی نفاق کی وجہ سے قومیں یا ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چاہے جس طرح کی بھی آپ کمیونٹی میں رہتے ہوں، آپس میں ہم ایک رہیں گے تو انشاءاللہ رحمان عزت بھی ملے گی اور کامیابی اور کامرانی بھی حاصل ہوگی۔ بے تعصبی کا وصف انہیں لوگوں میں پایا جاتا جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔ اور یہ وہی بات سمجھنے کی کوشش ہے یہاں پہ، کہتے کہ جب بھی کسی کے منہ سے کوئی اس طرح کا الفاظ سنتے تو بڑا تکلیف میں آتے اور مطلب ان کو بڑا برا لگتا۔ یہ بے تعصبی جو ہے، ٹھیک ہے، تعصب رہنا جسے تھا، تعصب کا الٹا یعنی کہ بے تعصبی کا جو یہ وصف تھا انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کوالٹی انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے، محبت کرنے والی کوالٹی انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہو، جو انصاف پسند ہوں، یہ وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ نام و نمود سے ہوتا ہے نمائش، ظاہرداری، جسے ہم سمپل ورڈز میں اگر کہیں شو آف کرنا، ان کو بالکل نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی نمائش کرنے کے عادی تھے، ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے جہاں یہ آتی ہے کچھ نہ کچھ شے ہی آ ہی جاتی ہے۔ اور یہ سمپل سی بات ہے، تھوڑی سی پیسے آگے، تھوڑی سی مشہوریت، آپ مشہور ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت وہ تکبر جو ہے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی جو ہے بالکل انسان کے دل میں جو ہے عادت سی ہو جاتی ہے، یا دل میں جو ہے
کچھ نہ کچھ ایسی اعزاری آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں میں تو تعالی عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوا ہو گئی ہے۔ تعالی کرنا جسے کہتے ہیں اپنی بڑائی کرنا، شاعر جو تھے ہمارے شاعروں میں اپنی جو ہے بڑائی کرنا، تعلی جسے ہم کہیں گے، تعلی کہا جاتا ہے، یہ عیب نہیں ہے بلکہ اب ایک عادت ہے، اپنی بڑائی کو بیان کرتے رہو۔ وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے، اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت جتانا، اور اشارے کنایہ میں دوسروں کی تحقیر اور در پردہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ مطلب کسی کو طنز کرنا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، یہ ان کے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا۔ خواہ شعر میں البتہ کہیں کہیں تعلی آ گئی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائے میں کہتے ہیں کہ کہیں کہیں شعر کے اندر جو تعلی ہے، اپنی بڑائی ہے، وہ کی ہے ایسے لطیف پیرایہ میں کہ خاکساری کا پہلو وہاں پہ بھی خاک سے جانے نہیں پایا، لیکن وہ اس طرح سے کیا ہے کہ اپنا وہ کردار جو ہے، خاکساری جو ہے، انکساری جو ہے، ندامت جو ہے، وہ موجود رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تھوڑا بہت کیا ہے بٹ اس کو رکھا ہے۔ مثلاً مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اس سے بے خبر۔ فرماتے ہیں، اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ بڑا ہی نایاب مال ہے، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، پر گاہک ہوتا ہے خریدنے والا، کسٹمر جسے ہم کہیں گے، اس سے بے خبر۔ جو گاہک ہیں اس چیز سے بے خبر ہیں کہ خالی ایک زبردست مال ہے، یا جسے ہم کہیں گے کہ خالی ایک زبردست نمونہ ہے۔ شہر میں کھولی ہے خالی نے دکان سب سے الگ، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ خالی سے یہاں ہے مال ہے نایاب، یہ تو چیز کی نہیں، انہوں نے تھوڑی سی تعلی اس میں آ گئی ہے۔ شہر میں کھولی ہے خالی نے دکان سب سے الگ، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شہر میں جو خالی کی دکان ہے وہ سب سے الگ ہے، میرا جو طرز بیاں ہے، میری جو لائف ہے وہ سب سے الگ ہے۔ تھوڑا سا ہے ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، جسے ہم کہیں گے ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، جیسا کہ خیاط سعدی، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے۔ لیکن زبردست شعر شاعری کرتے تھے، لیکن وہ خواہ مخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کبھی بھی اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے۔ جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی سچویشن آ جاتی تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے، اوپنلی ہارٹڈ کہتے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے جب بھی وہ کہتے بڑے ہی ایک منفرد انداز میں کہتے تھے۔ یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں تھی۔ اس کے بعد اگلا پیرا ہے، ہمارے ہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کبھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اس سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جب کسی شاعر کو بلایا جاتا ہے کسی فنکشن میں، کسی آڈیٹوریم میں، تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنا شاعر جو کلام ہے وہ پیش کریں۔ شاعر تو شاعر اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اسے اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے، اور شاعر بھی اس چیز کے لیے خوش رہتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنا جو کلام ہے سنانے کا موقع ملے گا، اور جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب بھی اس سے یہی فرمائش کرے گا، اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر فرمائشی اپنا کلام سے محفوظ فرماؤ۔ بات کوئی بلائے یا نہ بلائے خود ہی آٹومیٹکلی ذرا توجہ فرمائیں تو ہو گئی شروع، ٹھیک ہے، ایسی کام بھی کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے۔ بعض شاعر تو اس لیے بے چین رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے۔ دوسرے لوگ اس لیے ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر بھی ان سے یہ توقع رکھتا ہے۔ بعض شاعروں تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ کب ان کی باری آئے اور انہیں بلایا جائے، لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام اس کی زبان سے سنیں۔ لیکن بعض لوگ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی طور پہ اس کی آرزو رکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑے شاعر سے اس کا کلام سنا جائے۔ سنیں، لوگ مولانا خالی سے بھی فرمائش کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے، اور اکثر یہ عذر کر دیتے کہ میرا جو حافظہ ہے بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ تو پیارے بچوں، جو خالی تھے، مولانا خالی فرماتے ہیں کہ جب بھی ان سے اس طرح کی کوئی فرمائش کی جاتی تو وہ کہتے کہ میرا جو حافظہ ہے، یعنی کہ مجھے یاد جو ہے اچھا نہیں رہتا، تو اس لیے وہ ہمیشہ اس کو ادھر ادھر کر کے بہانہ کر کے ٹال دیتے تھے، کوئی اپنی بڑائی بیان بالکل نہیں کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔
یہ محض جسے ہم کہیں، حالانکہ وہ سمپل ورڈز میں یہ کہتے تھے کہ میرا حافظہ جو ہے بڑا کمزور ہے اور مجھے اپنا لکھا بھی بالکل یاد نہیں رہتا. یہ محض ایک عذر جسے ہم کہیں عذر لنگ ہی نہیں تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی. اور یہ محض ایک عذر ہی نہیں تھا کہ یہ حقیقت ہی نہیں تھی، بٹ یہ اس میں کچھ سچائی تھی کہ ہاں یہ واقعی بھی تھا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے. لیکن ہمارے اگر یہ بھی کہیں کہ جو اصل بات یہ ہے کہ وہ خود نمائش کرنا، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، اس سے بڑا دور رہتے تھے. سمپل ورڈز میں اگر ہم کہیں، آج کل تو ہمارے اکثر جو شاعر ہیں ترنم سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے طریقے تھے. مائی فیوریٹ ون از راحت اندوری، جو پچھلے ہی سال جو ہے اسی سال گزر گئے، تو بہت فیوریٹ ہیں. ان کا ایک کلام بھی بہت بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ بآسانی اس کو دیکھ سکتے ہیں. راحت اندوری نام سے ہیں، بہت زبردست شاعر ہیں. ان کا تھے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں ان میں بعض طرح طرح سے چشم و آبرو، ٹھیک ہے، خات گردن اور جسم سے کام لیتے ہیں. آئی بات سمجھ بچوں؟ جسے ہم کہیں ایکٹ کر کے پیش کرنا اشعار کو، ہاتھ ہلانا، توجہ بتانا، آگے پیچھے کہنا، ذرا غور فرمائیں، ادھر دیکھنا، رائٹ دیکھنا، لیفٹ دیکھنا، گردن ہلانا، جسم سے بھی بہت کام لیتے ہیں. ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیار جو ہے ہنسی نکل ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مولانا سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے. مولانا جو تھے وہ بالکل سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا. مولانا جب بھی کوئی بات پڑھتے تو بڑے ہی زبردست انداز میں پڑھتے، ایک نرم لہجے سے پڑھتے. ٹھیک ہے، اس سے اثر پیدا ہوتا. ایک بار علی گڑھ کالج میں محمدین ایجوکیشن کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا. ایک بار علی گڑھ کالج میں کہتے ہیں کہ محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سالانہ جو کانفرنس ہوتی ہے یا جلسہ ہوتا ہے کالج کا، تو مولانا کا مزاج جو تھا کچھ علیل تھا، تو وہ کچھ تھوڑے بہت بیمار تھے. اور اس کی وجہ سے کیا کام ہوتا ہے، انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی. اور مولوی جو وحید الدین تھے ان سے کہا کہ آپ میرا جو ہے کلام پڑھ دیں، جو بہت بلند آواز مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے، جو بڑا زبردست پڑھا کرتے تھے. سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا. سلیم صاحب نے صرف ایک ہی بند پڑھا تھا کہ مولانا سے نہ رہا گیا. نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کیا. ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا. ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام سا ہی مچ گیا. سر سید تو خیر اس زمانے میں جب ان سے لے لیا گیا تو تھوڑا بہت ہنگامی سورج تو تھی، کوہرام مچ گیا. کوہرام سے یہاں ایکچولی یہ الٹا ورڈ یہاں استعمال کیا گیا ہے. یہاں سے ہے کہ جو ساری اس کی محفل کی رونق ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گئی وہاں. سر سید تو خیر اس زمانے کے جسے ہم کہیں گے مورد لان و تان تھے ہی، اور خر کس و ناقص ان کے منہ میں آتا تھا. لیکن اس کے بعد جسے ہم کہیں اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھار پڑی وہ خالی تھی. سر سید خیر اس زمانے میں جو مورد ہم کہیں گے لان و تان تھے، ان کو لوگ بہت زبردست طنز کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزی سرکار کو بڑا سپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ وجہ تھی کہ لوگ ان کے زبردست خلاف تھے. جو اس وقت اپنا ایک قومی نظریہ رکھتے تھے تو وہ لوگ ان کے زبردست خلاف تھے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اعتراضات کی بوچھار اگر کسی آدمی پر پڑی تو وہ مولانا خالی تھے، کیونکہ یہ انگریزی سرکار کو بڑا سپورٹ کرتے تھے. ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا. ہر وہ آدمی جس کا تعلق کس کے ساتھ تھا، سر سید احمد خان کے ساتھ تھا، تو اسے مردود ہی سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، مکروہ ہی سمجھا جاتا تھا اس وقت کے اعتبار سے. اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشانہ ملامت بن گئی تھی، اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا دی تھی. اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، وہ معمولی سی تنقید بھی روادار نہیں ہوتے. آئی بات سمجھ بچوں؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے دور جو تھا ان کی جو شاعری تھی وہ عام رنگ سے جدا تھی، مطلب وہ ایک الگ انداز میں انہوں نے جسے کہیں گے یہ جو ایک الگ طریقہ تھا ان کا لکھنے کا وہ اس کے اندر تھا. لیکن وہ نشانہ ملامت بھی بن گئی تھی. نشانہ ملامت یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ملامتی اعتبار سے دیکھی جاتی تھی. ان کی شاعری بھی لوگ پڑھتے نہیں تھے، بائیکاٹ تھا ان کا، کیونکہ یہ انگریزی سرکار کے چمچے تھے. اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا بھی دی تھی. اور مقدمہ شعر و شاعری جو انہوں نے لکھا تھا بک، اس نے بھی بڑی زبردست آگ لگائی تھی. اہل لکھنؤ اس زمانے میں اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، وہ معمولی سی تنقید کو بھی روا نہیں رکھتے. اور اہل لکھنؤ جو تھے
وہ تو ہے ہی، خیر چھوٹی سی بھی تنقید کو رواندار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ ساری کارروائی جو ہے انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی ہوئی، تان و تاریز کی صدائیں آنے لگی۔ اوود پنج میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا۔ زبردست ان کے خلاف ایک مکمل طور پر مقدمہ نکلنے لگ گیا، ٹھیک ہے، لگاتار ان کے خلاف لوگ لکھنا شروع کر دیا خالی کے خلاف، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا، جس میں مطلب فکر و خیال بڑے زبردست تھے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف بے تکے اور محمول اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ جسے ہم کہیں پھکڑ اور پھپتیوں تک نوبت آ پہنچی تھی، ٹھیک ہے بچوں۔ مورے لان تان ایک لفظ آیا ہے پیچھے، جسے ہم کہتے ہیں جس کی ملامت کی جائے، بڑا طنز کیا جائے، لان تان جسے کی جائے۔ تاریز جو ہوتی ہے اشارتاً کسی پر اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بڑی زبردست الفاظ میں ان کی جو ہے ان کو پیش ہونا پڑا، بڑا زبردست ان کے خلاف لکھا گیا لوگوں نے، جو تنقیدی مطلب الٹے الفاظ جسے ہم کہیں گے، پھکڑ اور پھپتیوں سے تک نوبت پہنچ گئی، مطلب بڑے زبردست الفاظ ان کے خلاف لکھے گئے۔ ابتر خمارے خملوں سے خالی کا خال ہے، یہ ایک شعر ان کے خلاف جو لکھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ ابتر خمارے حملوں سے، یہ لکھنے والے تنقید کرنے والے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہمارے خال سے خالی کا حال ہے، ہمارے خال سے جو خالی کا حال ہے بڑا ہی زبردست خراب ہو گیا ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے، ٹھیک ہے، پانی پت کی لڑائیوں کی طرح، جو ہاری ہوئی لڑائیاں ہیں اس کی طرح جو ہے بڑا ہی پائمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا خالی کے خلاف کیا کچھ نہ لکھا یا بکا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکلا۔ مولانا نے یہ ساری چیزیں سہیں اور کبھی کوئی ایک لفظ جو تھا وہ اپنی زبان سے نہ ادا کیا۔ تو اس کے بعد، کیوں پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ خالی کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو، کیوں کر سب نکتہ چینوں کی آوازیں جو تھی وہ بند ہو گئیں، سب کچھ کہا انہوں نے جو مرضی تھی وہ کہہ دیا، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا، لیکن ہم نے ان کو ہیٹھا بھی نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو دیا ہی نہیں، جسے ہم کہیں گے ہم نے ان کو وجود ہی نہیں سمجھا، ان کا وجود ہی نہیں سمجھا، خوتے کون ہیں میرے بارے میں ایسی طرح کے بالنے والے میں۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئیں، ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر بھی نہیں سمجھتے تھے ان کے پیروکار بن گئے، ان کی تقلید کرنے لگے۔ غل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں، اور یہ لکھتے ہیں غل تو یعنی کہ شور تو بہت مچایا یاروں نے، لیکن پر گئے اکثر مان ہمیں، اور اس میں سے اکثر جو لوگ تھے وہ آخر ہمیں مان ہی گئے، یہ بھی خالی ہی فرماتے ہیں۔ مخالفت سہنے سے ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، مخالفت نکتہ چینی سہنے کا ان کے اندر ایک عجیب و غریب ایک مادہ جو تھا، ایک ان کے اندر سہنے کا، برداشت کرنے کا وہ مادہ بھرا ہوا تھا۔ کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہے، اختلاف چاہے کسی طرح کا بھی ہو وہ بڑے صبر سے کام لیتے رہے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے، جواب دیتے لیکن مطلب ایسا نہیں تھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے بول دیا، کبھی کسی کو دل آزاری، میں نے آپ کو کہا پہلے ہی سے کہ انہوں نے کبھی کسی کی دل آزاری پہ کبھی زور نہیں دیا، بڑے آرام سے جس بھی بات کا جواب دیتے بڑے آرام سے جواب دیتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور جسے ہم کہیں کٹھجتی پر غصہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی بات پر اڑنے رہنا، ٹھیک ہے، پر اڑانے رہنا، اڑے رہے جسے ہم کہیں۔ کٹھجتی ہوتا ہے کچھ ایسی باتیں بھی اڑتی رہتی ہیں جو آپ نے کی نہیں ہوں تو ان سے تکلیف ہوتی ہے ایک آدمی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نامعقول جو تھی، مطلب بڑے برے الفاظ ان کے خلاف استعمال ہوتے تھے، تو اس پر کبھی کبھی غصہ آتا ہے، لیکن ضبط سے کام لیتے، لیکن بڑے پیار سے ضبط سے کام لیتے۔ ضبط، برداشت اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں، اور اگر ہم ان کے کلام میں دیکھیں تو یہ خوبیاں جو ہیں بالکل پائی جاتی ہیں۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے کہ یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آخری آدمی رشتہ اعتدال کھو ہی دیتا ہے اور بہک کر
کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ سر رشتہ اعتدال سے ہم کہیں گے کام اور برتاؤ کا وہ طریقہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بیچ کا طریقہ وہ ہمیشہ سوچتے تھے، مطلب زیادہ اپوز نہیں کرنا، کسی کے خلاف بات نہیں کرنا، ایک بیچ والا راستہ جس میں لوگ خوش رہیں، اپنا آپ بھی ٹھیک ٹھاک چلے، بس یہی طریقے تھا، اور یہ ان کا کلام ہی ایسا تھا۔ اور یہ بھی ہے، یہ ایک بچہ کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے، یا ایسا بھی ان کے اندر کچھ، حالانکہ بہت سارے ایسے شاعر تھے یا ایسے لوگ تھے، یا اگر مطلب جنہیں ہم کہیں وہ بڑا طنز نگار تھے، بڑے ہی زبردست طنز نگار تھے، لیکن خالی نے ایک درمیانہ راستہ اپنایا، کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی۔ رجسٹری مطلب ہوتا ہے کہ کبھی مطلب یہ نہیں سوچا کہ میں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اب رجسٹر کرواؤں، اب پبلش کرواؤں، یہ ساری چیزیں کرواؤں، بس ایک اپنے کام سے کام رکھا۔ جس نے چاہا چھاپی، ان کی تصانیف مال غنیمت تھی، ٹھیک ہے، جس نے بھی چاہا جس طرح سے چاہا ان کو بیچا۔ ان کی تصانیف کو کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جس پہ لوٹ مار کا مال، وہ جس کو مفت ہاتھ آ جائے، لکھا لوگوں نے۔ مسجد تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو، ان کے لکھا ہوا مسجد اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ یہ ایک ایسی سیر چشمی اور عالی ظرفی کی بات ہے کہ خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ہو، ضرورتوں سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ اور اوبویسلی ہے کہ یہ ایک کیسی سرچشمی ہے جس سے ہم کہیں کہ یہ کیسی غنی ہونا، لالچ کا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ ظرفی جسے ہم کہیں گے، ایک اعلیٰ مقام کے وہ مالک جو تھے، ٹھیک ہے۔ کہا ہے مسدس، ایکچولی مسدس سے مراد ہوتی ہے یہ 6 مصروں کی بند والی ایک نظم ہے، خالی کی نظم مد و جزر الاسلام اس حیت نظم کی بہترین مثال ہے، اور یہ زبردست نظم بھی ہے۔ اگر کسی کو ہو تو وہ گھر میں لا کے پڑھ سکتا ہے، یہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، آپ وہاں سے جا کے بھی بات صاحب نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں حالانکہ ان کو پیسے کی اشد ضرورت تھی، وہ اس مال کو خود چھپاتے، مارکیٹ میں بیچتے اور بڑا پیسہ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے بالکل ایسا نہیں سوچا۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو جسے ہم کہیں گے نکالتے تھے، اور ایک رسالہ تھا، ریویو نکالتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، ان میں کس قدر بے جا شوخی سے کام لیا گیا تھا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایک شفقت آمیز پیرائی میں نصیحت کرنا شروع کی، ان میں سے جواب نہ بن پڑا۔ اور ہاں، یہ جو جسے ہم کہیں گے کہ ان کی جو تنقیدی مضامین جو خالی کے مختلف طریقوں پہ، مختلف باتوں پہ ان کے خلاف لکھے گئے، ٹھیک ہے، اور ایک رسالہ جس میں ان کے خلاف چھپی تھی چیزیں، ٹھیک ہے، مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، تو ان میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا تھا، حالانکہ اس کا ایڈیٹر جو تھا وہ سامنے تھا۔ تو مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسی شفقت آمیز پیرائی میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن سکا، ان کو کوئی جواب دینے کا آپشن ہی نہ بنا، اور سر جھکائے، آنکھیں نیچے کیں، آنکھیں بالکل نیچے رکھیں، چپ چاپ سنتے رہے۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا کہ آپ میری تنقید کریں، جو مرضی ہے آپ اس طرح سے کریں، بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی، کس طرح ہوگی۔ یہ حال ہی نے فرمایا کہ آپ اگر ہمارے خلاف نہیں لکھیں گے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا، کہ کیسے آئیڈیا چلے گا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ کسی کی مطلب پرسنل لائف کو اٹیک کریں گے یا کسی کی ذاتیات پہ جائیں گے تو یہ تو غلط بات ہے نا، تو یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بڑے تمیز سے انہوں نے سمجھایا۔ مولانا خانی جسے ہم کہیں انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے، مطلب بالکل بھی جسے ہم کہیں کہ انگریزی مطلق نہ جاننا ہے، بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا، لیکن خیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ خالی کو بالکل انگریزی پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، ٹوٹلی نہیں آتی، کوشش کی، نہیں سیکھ پائے، پر مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے، جتنا وہ سمجھے لکھے تھے، اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھ پائے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنا اس وقت کی مغربی تعلیم کے طریقے طور کار کو وہ سمجھے، کوئی بھی نہیں سمجھا۔ ان کا کلام، ان کی تصانیف جو رائٹنگز تھی جو انہوں نے لکھی تھی اس کی شاہد ہیں، یہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کر کے دکھایا، اور اوبویسلی ان کا جو کلام تھا اور ان کی جو تصانیف تھی اس کی شاہد ہیں، جسے ہم کہیں گے کہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے
کہ اس وقت کا طور علم کس طرح کا تھا، جو طریقہ تھا وہ کیسے تھا، وہ کر کے دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، آج کل سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، ان کا کلام جو ہے لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشر اشیر بھی کیا ہو؟ ٹھیک ہے بچوں، عشر اشیر سے مراد ہے 10ویں حصے کا 10واں حصہ، یعنی بہت تھوڑا جو ہے اشیر بھی کیا۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور منصف و مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، جو بات دل میں کہی تھی اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور علمی بھی ایسا شاذ ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ایسا آپشنل ہے کہ انسان ایسا ہو جو بات دل میں ہو اور وہی ایکچول میں زبان پہ بھی ہو، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، وہ عمل میں بھی لاتے تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی ایسا شاذ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ تاہم مولانا نے اپنی بساط کے مفاق عملی میدان میں اپنی 2 یادگاریں چھوڑی۔ ایک تو انہوں نے اپنی وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا، ایک جگہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا جو اب خالی خائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی، جسے پانی پت والے لوگ جو ہیں وہ ایک لائبریری قائم کی، ایک مدرسہ کھولا، اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پانی پت والے لوگ۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، زبردست حمایت کرتے تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے خاص سب سے بے کس فرقہ ہیں، کیونکہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو آج کل بھی بڑے اچھے سے نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے ہمیشہ حمایت کی اس چیز کی۔ مناجات بیوہ انہوں نے لکھی اور چپ کی داد بھی لکھی۔ یہ 2 ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا، ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو ان کا جو ثانی جسے ہم کہیں، جو ان کو کمپٹیٹر ہو، کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرے سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ نظم بڑے ہی دل فریب انداز میں لکھی گئی ہے اور بڑے ہی زبردست انداز میں لکھی ہے، جو دل کو چھو لینے والی ہے۔ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں وہ۔ لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا۔ لکھنا ہی نہیں تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم پڑھ بھی نہیں سکتا، مطلب وہ ایسی نظم کوئی پڑھے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے، ایسا پاسبل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگلا پیرا ہے، جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع انسان تھے، خصوصاً اپنے خم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے ان کو آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ مولانا شاید مطلب روتے بسورنے والے انسان تھے۔ ہاں، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ ان کا دل جو تھا درد سے لبریز تھا، اور ذرا سی ٹھیس اگر ان کو پہنچتی تو وہ بڑی ہی تکلیف میں آ جاتے تھے، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج انسان تھے اور خوش طبع انسان تھے۔ اور شگفتہ مزاج سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا مزاج رکھتے تھے، ایک خوش اخلاق انسان تھے، ایک ہمدرد انسان تھے، اور خوش طبع بھی تھے۔ ان کی طبیعت جو تھی بڑی ایک خوش مزاج قسم کے انسان تھے، خصوصاً اپنے خم صحبت یاروں میں، یعنی کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوں یا ان کے آگے پیچھے گھومتے ہوں، بڑی ظرافت اور شوخی سے پیش آتے تھے یا باتیں کرتے تھے۔ جو بھی ان کے ساتھ آفس میں کام کر رہے ہوتے تھے یا ان کے آگے پیچھے گھومنے والے جو بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے یا ہم صحبت یار تھے، بڑے پیار اور محبت سے ان سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے کلام کے اندر بھی کہیں کہیں تھوڑی سی ظرافت جسے ہم کہیں اور زیادہ تر طنز کی جھلک جو ہے تھوڑی بہت نظر آتی ہے۔ تو ہم اسے مگر وہ طنز نہیں ہے کہ کسی کو ہرٹ کیا گیا ہو یا کسی کو اس طرح سے طنز کیا گیا ہو کہ وہ مطلب جیسے انہوں نے ظفر علی خان سے بھی کہا تھی یہ بات کہ آپ مطلب پرسنل اٹیکس جو ہیں وہ لوگوں کو نہ کریں۔ تنقید اس طرح کی نہیں تھی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور اس کی اشاعت اور تلقین کے مقدور جسے ہم کہیں گے کوشش کی، زبردست کوشش کی اور اس کی اشاعت کے لیے، اس تعلیم کو سیکھنے کے لیے۔ لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کس قدر مایوسی ہونے لگی تھی مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کو اس بات سے مایوسی ہوئی تھی، لیکن آخری عمر میں جب ہمارے کالجوں کو طلباء کو دیکھا انہوں نے تو انہیں اس قدر مایوسی ہونے لگی مجھے خوب یاد آیا کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بائے آیا، ٹھیک ہے، جب ان کے نام ٹھیک ہے حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے لکھا گیا تو
اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے اور اس میں سوائے مسخرہ پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی، اور یہ کہا کہ اس میں مسخرہ پن یعنی کہ یہ مسخری کے بغیر، مذاق کے بغیر، فن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھ کر بڑا افسوس کیا اور کہا کہ آپ لوگوں سے مجھے اس سے زیادہ اور اعلیٰ کام کی جو ہے توقع ہے، امید تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا تاکہ وہ نمونے کا کام دیں۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اسی ڈھنگ سے کی جسے ہم کہیں مترشح ہوتا ہے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونے سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ ان کی یہ زبردست خواہش تھی کہ اعلیٰ درجے کے ناول یا خصوصاً ڈرامے وغیرہ جو ہیں وہ لکھے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا، اور مطلب جو یورپین زبانیں تھیں ان میں جو ڈرامے لکھے گئے تھے ان کی اردو ترجمہ نہیں ہوا تاکہ وہ نمونے کا کام دے، تاکہ وہ ہمیں ان سے سیکھ ملے۔ اور یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی کہ جیسے مترشح ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، مترشح ہونا ٹپکتا ہوا ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، جسے ہم کہیں کہ ان کا جی دل آویزدہ، مطلب ایسے انداز میں بات کی کہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہو، جیسے وہ رو رہے ہوں کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونے سامنے نہ ہونے سے مجبور تھے۔ اور ان کو ایک آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ڈرامے جو ہے وہ کس طرح سے لکھے جاتے تھے اور کیسے ان کو بڑھایا جاتا تھا۔ ان کی ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں تھی، شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی۔ اس کا آخری پیرا جو ہے وہ کچھ یوں ہے، This is the last one پیرا آف دس لیسن۔ آخر میں وہ ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک اردو زبان میں تذکیر و تانیث لکھنے کا کام اور ٹرانسلیشن کا کام جو ہے اصول جو ہے منضبط کرنا۔ ٹھیک ہے، اصول منضبط کرنا یعنی کہ اصول اور قاعدے بنانا۔ اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے، جب میرا تقریر اورنگ آباد میں ہوا، تقرر جسے کہیں گے، یہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں، تو میں نے مولانا خالی کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، مطلب بڑا اچھا پانی ہے، خصوصاً جب جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں اورنگ آباد چلا گیا تو مولانا خالی کو لکھا اور وہ بڑے خوش ہوئے ان کو لکھتے ہوئے کہ پانی بہت، اور کہا کہ یہاں کی کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں، تو اگر آپ بھی یہاں آ جاؤ گے آپ کی صحت کو بھی اچھا خاصا فائدہ ہوگا اور جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں شاید وہ بھی انجام پا جائے، کوئی محل و اوقات بھی نہ ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند جو تھے، جو ان کے بیٹے تھے جن کا نام ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب رضامند نہ ہوئے، ان کے بیٹے وغیرہ جو تھے وہ بالکل اس بات کو نہیں مانا۔ عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، اور ضعیف بھی تھے، تھوڑا کمزور بھی ہو گئے تھے اور بزرگ حالت میں تھے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے اور طبیعت ویسے بھی اچھی نہیں رہتی تھی، ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ خلاف مصلحت ہے۔ مولانا نے یہ سب کچھ کیفیت مجھے لکھ کر بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو 2-1 روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اور واپسی میں جواب لکھتے ہیں کہ اور عذر دکھاتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے الو نہیں کر رہے، اور ساتھ میں ان سے کہتے ہیں کہ جب بھی تم ادھر آؤ تو 2-1 روز کے لیے پانی پت ضرور آنا، اس وقت میں بھی تمہارے ساتھ کھولوں گا۔ تو کہا کہ آپ آ جانا اور میں آپ کے ساتھ کھولوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا بعد میں، پھر کوئی چون و چرا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں آ جاؤ گے تو کوئی جو ہے وہ مطلب مجھے روکنے کے لیے نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے، اور جب میں کہا کہ میں گیا ان کے پاس اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر گئی، اور بیماری اتنی زبردست ہوئی کہ لاسٹ پہ خالی کی موت ہی واقع ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا جو لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کہیں سے کوئی بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں آتی یا سمجھ نہیں آتی تو پلیز ہمیں کمنٹ میں لکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے سے سمجھایا جا سکے اور آپ کے لیے موزون طریقے میں ویڈیوز جو ہیں وہ ترتیب دیے جا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے اوپر ایک انشائیہ سر سید احمد خان خوشامد جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ساتھ میں پڑھائی کرتے رہیں۔ ایگزام کا وقت بہت نزدیک ہے، اور ایگزام کے نزدیکی ٹائم میں انشاءاللہ ہم کچھ پیپرز بھی ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا
کہ اس کے آنسرس ہمیں کیسے لکھنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔